الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی قبر کے بارے میں کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ترمذی اور ابو داؤد شریف کے حوالے سے صاحب مشکاہ نے اپنے مشکاہ شریف میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، کان اذا وقف علی قبر بکا، کہ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبر پر کھڑے ہوتے تو اس وقت روتے تھے، حتی یبل لحیتہ، اتنا روتے تھے یہاں تک کہ آپ کی مبارک داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ تو یہ رونا کس لیے ہوتا تھا؟ اس مردے کے لیے نہیں، بلکہ یہ رونا صرف اور صرف قبر کی یاد میں ہوتا تھا، اپنی آخرت یاد آتی تھی، اللہ کا خوف دل میں ہوتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری عطا فرمائی تھی، اس کے باوجود بھی خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ وہ قبر پہ کھڑے ہو کر اپنی آخرت کو یاد کر کے روتے ہیں۔ تو آپ سے عرض کیا گیا کہ تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، کہ جنت اور دوزخ کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جاتا ہے، آپ وہاں پر اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر کے ذکر پر آپ روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان القبر اول منزل من منازل الآخرات، کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فإن نجا منہ، تو جو شخص اس قبر سے نجات پا گیا تو فما بعدہ ایسر منہ، تو بعد کی منزلیں اس سے آسان تر ہیں۔ یعنی قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، آخرت کی بے حد منزلیں ہیں، جیسے قبر ہے، پل صراط ہے، محشر کا میدان ہے، میزان عمل والی جگہ ہے۔ اب ان سب منزلوں میں سے پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے۔ تو جو شخص قبر سے نجات پا گیا اس کے لیے باقی منازل بھی آسان ہوں گی۔ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ، اور جو شخص اس سے نجات نہ پا سکا فما بعدہ اشد منہ، تو بعد کی جو منزلیں ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت تر ہیں۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مبارک فرمان ہے، ما رأیت منظرا قط الا والقبر اخطع منہ، کہ میں نے قبر سے زیادہ بڑھ کر کوئی منظر بھی سخت نہیں دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے سب منزلیں دکھا دی تھیں، جہنم کے مناظر بھی دکھا دیے، جنت کے مناظر بھی دکھا دیے، پل صراط کے مناظر بھی دکھا دیے۔ ہم سب ان تمام چیزوں پر سن کے ایمان رکھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم نے یہ سارے مناظر پہلے دکھا دیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قبر سے بڑھ کر اور کوئی منظر بھی میں نے سخت نہیں دیکھا۔ تو قبر کے بارے میں ہمیں بھی بار بار سوچنا چاہیے، اور قبر روزانہ 70 بار انسان کو پکارتی ہے کہ سنبھل کے چلنا، تو نے میرے اندر بھی آنا ہے۔ تو ہمیں بار بار اس قبر کے عذاب سے اللہ کریم کی بارگاہ میں پناہ مانگنی چاہیے کہ یا رب کریم ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔